کرنل حق نواز کیانی شہید کو ککڑ قبیلے کے سب سے بڑے اعزاز کیگور ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ آپ 10 جنوری سن 1926 کو صوبیدار اللہ دتا شہید کے گھر مونا پنڈ جہلم کے مقام پہ پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق ککڑ قبیلے کی بگیال شاخ سے ہے۔ آپ کے والد محترم صوبیدار اللہ دتا شہادت سے فیض یاب ہوئے اور انگریز دور میں شہید کے بیٹے حق نواز کیانی کو مشہور زمانہ ملٹری کالج جہلم میں حصول علم کے لیے داخلہ ملا۔ ملٹری کالج میں آپ بطور ہیڈ بوائے اور ایک نمایاں اسپورٹس مین کے ابھرے۔ شجاع اور بہادروں کے اس خاندان کے سپور حق نواز کیانی نے سن 1946 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار اور 7 بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کی۔ اپنی فطری جنگجوانہ طبیعت کی بدولت لڑک پن میں ہی آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی کہ جب آپ نے لڑک پن میں ہی باکسنگ جیسی مردانہ سپورٹس میں آل انڈیا کی سطح کی چیمپئن شپ جیت کر اپنی بے خوف دلیرانہ شخصیت اور خاندانی وصف کا برملا اظہار کر دیا۔ فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد کرنل حق نواز کیانی کو اپنی فطری جنگجوانہ صلاحیت کے اظہار کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ قیام پاکستان کے بعد سن 1948 میں آپ آزادی کشمیر کی خاطر پانڈو سیکٹر جہلم ویلی میں اپنی یونٹ 11 بلوچ کے ساتھ وارد ہوئے۔ یہ کوئی شکن لیفٹیننٹ حق نواز کیانی کا اپنے دشمن سے پہلا آمنا سامنا تھا۔ پانڈو سیکٹر میں نوجوان حق نواز کیانی نے جرأت و شجاعت کی لازوال داستانیں رقم کر کے اپنی دھاک بٹھا دی اور اس سیکٹر کو آزاد کروا کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ نوجوان لیفٹیننٹ حق نواز کیانی کے کمانڈنگ آفیسر نے جب ستارہ جرأت کے لیے انہیں نامزد کیا تو لیفٹیننٹ حق نواز کیانی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وطن کی حفاظت میرا فرض تھا، ابھی تو شروعات ہے اور میری جستجو عزم اور شجاعت کے امتحان ابھی باقی ہے۔ پانڈو سیکٹر میں بطور لیفٹیننٹ دادے شجاعت دینے کے بعد وقت تیزی سے گزرتا رہا اور حق نواز کیانی ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے میجر کے رینک تک پہنچ گئے۔ شہادت کے متلاشی میجر حق نواز کیانی کو قدرت نے دوسرا موقع فراہم کر دیا کہ جب سپٹمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا اور میجر حق نواز کیانی اب اس معرکے میں اپنی جرأت و شجاعت کا کون سا عکس دکھائے گا، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا۔ میجر حق نواز کیانی کی کمانڈ میں 3 کمپنی فورس دی گئی کہ جسے نصرت فورس کا نام دیا گیا۔ میجر حق نواز کیانی اس فورس کو لے کر دشمن کے علاقے میں 20 کلومیٹر تک اندر گھس گئے اور چھاپا مار جنگی کارروائیوں کے دوران دشمن کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ دشمن کے علاقے میں لمبے عرصے تک رہ کر اس طرح کی گوریلا کارروائیاں کرنا بڑا دل جگرے کا کام تھا۔ اسی دوران آپ کو اطلاع ملی کہ بہگام کیمپ کا فورس کمانڈر کرنل پاکستان کا تمسخر اڑاتے ہوئے اسے ایک غسل خانے سے تشبیہ دیتا ہے اور خوب انجوائے کرتا ہے۔ میجر حق نواز کیانی نے دشمن کے اپنے علاقے میں موجود بہگام کیمپ کو 13-14 اگست کی رات کو گھیر لیا اور ہر جانب تباہی مچا دی۔ کرنل اپنے آفیسر کے غسل خانے میں چھپ گیا کہ جہاں میجر حق نواز نے اسے جا دبوچا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہگام کیمپ نشانے عبرت بن گیا کہ جہاں کے پوری نفری کو موت کے گھاٹ اتار کر دشمن کے ارادے خاک میں ملائے۔ جنگ کے اختتام پہ میجر حق نواز کیانی کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ ساتھی جب آپ کو مبارکباد دیتے تو آپ جواب دیتے کہ خواہش میڈل کی نہیں بلکہ شہادت کی خواہش لیے بالآخر 1970 میں آپ کی ریٹائرمنٹ کا وقت آن پہنچا اور آپ بطور لیفٹیننٹ کرنل فوج سے ریٹائر ہو کر جہلم میں آ بسے اور زمیندارہ کرنے لگے۔ قدرت شاہد آپ پہ مہربان،
اور آپ کی شہادت کی تڑپ سے آشنا کہ 1971 کی پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا اور یوں آپ 9A کی ریجمنٹ کی کمان سنبھالتے ہوئے وادی لیپا میں وارد ہوئے اور یہاں کوئی شکن کرنل حق نواز کیانی نے جرت و شجاعت کی وہ لازوال داستان رقم کی کہ پاکستان اور عالمی دنیا کی ملٹری تاریخ کی ایک مثال بن گئی۔ پاک بھارت جنگ کا تو جلد اختتام ہو چکا تھا، لیکن لیپا ویلی میں مقامی سطح پہ جھڑپیں جاری رہیں۔ بنگلہ دیش میں شکست کے بعد دشمن کا مورال بلند تھا اور وہ آئے دن لیپا میں موجود پاکستانی فورس کی ایک کمپنی کا راستہ بند کر دیا اور اس حوالے سے ان کا رویہ جارحانہ اور تحقیر آمیز تھا۔ اس رویے کے سبب بالآخر کرنل حق نواز کیانی نے ٹھان لی کہ وہ چک پترا ریچ کا علاقہ دشمن سے چھین کر اسے منہ توڑ جواب دیں گے۔ چک پترا ریچ کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک تو پاک فوج کے پاس عددی نفری کم تھی اور دوسرا یہ پورا علاقہ بارودی سرنگوں سے بھرا پڑا، لیکن کوہ شکن کیانی نے سر پہ کفن باندھ لیا تھا اور ٹھان لی تھی کہ اب عشق کے سمندر میں کود کر اپنی درینہ منشا شہادت کو بھی حاصل کرنا ہے۔ آپ نے اپنے قریبی احباب کو خطوط لکھ کر آگاہ کر دیا تھا کہ شہادت کے سفر پہ گامزن ہونے کا وقت آن پہنچا۔ کوئی شکن کرنل حق نواز کیانی نے 4-5 مئی 1972 کی درمیانی شب بارودی سرنگوں کو عبور کرتے ہوئے دشمن کو جا دبوچا اور لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے اس مقام پہ قبضہ کر کے پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ قبضہ کے بعد 5 تاریخ چونکہ بروز جمعہ تھا کہ دوران نماز ایک گولے کی زد میں آ کر آپ نے اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر اور شہادت کے اعلیٰ ترین رتبے پہ فائز ہوئے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ کو دوسرے ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ چک پترا ریچ کا نام اب کیانی ریچ ہے۔ اسٹاف کالج میں یہ آپریشن بطور ملٹری اسٹڈی پڑھایا جانے لگا جس کا عنوان تھا کوہ شکن کیانی، پاکستانی قوم اور ککھڑ قبیلہ اور کرنل حق نواز کیانی کے جذبہ شجاعت اور جواں مردی کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ کوہ شکن کیانی شہید زندہ اور زندہ